یمنی حوثی اسرائیل اور امریکہ سمیت دنیا بھر کے لیے دہشت کی علامت بن گیا ہے۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں مقبوضہ فلسطین کی طرف جانے والے ایک اور بحری جہاز پر حملہ کر دیا۔ حوثیوں کے ترجمان کے مطابق بحیرہ احمر میں ایک بحری جہاز بلو لاگون 1 کو ڈرون طیارے سے میزائل کا نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں کے ترجمان یحییٰ سری کے مطابق بحری جہاز کے مالک نے مقبوضہ فلسطین کی طرف جانے پر پابندی کے خلاف ورزی کی، اس لیے اس پر حملہ کیا گیا۔ حوثیوں کے ترجمان نے بتایا کہ یہ آپریشن ہماری بحریہ اور میزائل نیز ڈرون یونٹوں نے مشترکہ طور پر انجام دیا۔ یحییٰ سری کا کہنا تھا کہ ہم ایک بار پھر جہاز رانی کی ان تمام کشتیوں کو جو ہمارے اسرائیلی دشمن کے لیے کام کرتی ہیں انہیں خبردار کرتے ہیں کہ ان کے جہازوں پر چاہے وہ کہیں بھی جا رہے ہوں، ہمارے آپریشن زون میں داخل ہوتے ہی حملہ کیا جائے گا۔ یحییٰ سری نے آخر میں ایک بار پھر کہا ہے کہ جب تک غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے بند نہیں ہو جاتے اور اس کا محاصرہ ختم نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک مظلوم فلسطینی عوام اور استقامتی فلسطینی محاذ کی حمایت میں ہماری کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ یمنی حوثیوں نے 2 روز پہلے بھی یمن کے مغربی بحری علاقے میں ایک بحری جہاز پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا تھا۔ برٹش میری ٹائم بزنس سیکیورٹی کمپنی نے یمن کے جنوب مغربی سمندری علاقے میں ایک اور بحری جہاز پر حملے کی خبر دی تھی۔ برٹش میری ٹائم بزنس سیکیورٹی کمپنی کے مطابق اس کو یمن کی جنوب مغربی الحدیدہ بندرگاہ سے 70 میل شمال مغرب میں ایک بحری جہاز پر گولہ باری کی خبر ملی تھی۔ اس سلسلے میں رائے الیوم نیوز سائٹ نے بھی برٹش میری ٹائم بزنس سیکیورٹی کمپنی کے حوالے سے بتایا تھا کہ پیر کی صبح یمن کی الحدیدہ بندرگاہ سے 70 میل شمال مغرب میں ایک تجارتی بحری جہاز پر کچھ گولے لگے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ایک دھماکہ اس بحری جہاز کے قریب بھی ہوا تھا۔ دوسری جانب حوثیوں کے ترجمان کے مطابق الحدیدہ کی بندرگاہ سے 70 میل شمال مغرب میں اسرائیل جانے والے ایک بحری جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ حملے میں بحری جہاز کو شدید نقصان پہنچا اور اس میں آگ لگ گئی تھی۔ دوسری جانب یمنی حوثیوں کے میڈیا سیل نے یونانی آئل ٹینکر سونیون کو نشانہ بنائے جانے کی نئی ویڈیوز جاری کی ہیں۔ یمنی فوج کے میڈیا سیل کے حوالے سے رپورٹ دی گئی ہے کہ یہ ویڈیو ثابت کرتی ہے کہ یونانی آئل ٹینکر سونیون پر بحیرہ احمر میں مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جانے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے کی بنا پر حملہ کیا گیا۔ اس سے پہلے انصار اللہ یمن کے ترجمان اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے حملے کا نشانہ بننے والے یونانی آئل ٹینکر سونیون کو ایک امدادی بحری جہاز کے ذریعے بچانے کی منظوری کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ منظوری یورپی فریقوں سے مذاکرات کے بعد بحیرہ احمر میں ماحولیاتی آلودگی کے خدشے کے پیش نظر دی گئی ہے۔ محمد عبدالسلام نے مزید کہا تھا کہ مختلف بین الاقوامی اداروں بالخصوص یورپ والوں کی درخواست پر ہم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ سونیون آئل ٹینکر کو جو جل رہا ہے امدادی بحری جہاز کی مدد سے بحیرہ احمر سے باہر لے جایا جائے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن مسلح افواج نے ایک بار پھر مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جانے پر پابندی کو نظر انداز کرنے کے نتائج کی طرف سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو المناک سزا دی جائے گی۔ یمن کی مسلح افواج نے اسی کے ساتھ بحیرہ احمر، خلیج عدن اور بحر ہند سے گزرنے والے سبھی بحری جہازوں سے کہا ہے کہ اپنی شناخت کے سسٹم میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہ کریں تاکہ ان پر شک نہ کیا جائے۔ یاد رہے کہ 11 ماہ قبل غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد ہی یمن کی مسلح افواج نے غزہ کے مظلوم عوام اور فلسطینی استقامتی محاذ کی حمایت میں بحیرہ احمر میں صہیونی حکومت اور اس کے لیے کام کرنے والی دیگر ملکوں کی کمپنیوں کے بحری جہازوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ یمن کی مسلح افواج نے خبردار کر رکھا ہے کہ اگر بحیرہ احمر میں مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جانے پر پابندی ہے اور جو بحری جہاز بھی اس پابندی کی خلاف ورزی کرے گا اس پر حملہ کیا جائے گا۔ یمنی حوثیوں نے اس کے ساتھ ساتھ واضح کیا ہے کہ بحیرہ احمر میں غاصب صہیونی حکومت کو چھوڑ کر سبھی ملکوں کے لیے جہاز رانی آزاد ہے، لیکن کسی بھی بحری جہاز کو صہیونی بندرگاہوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک غزہ پر حملے پوری طرح بند نہیں ہو جاتے اور اس کا محاصرہ ختم نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک صہیونی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے بحری جہازوں پر ہمارے حملے بھی جاری رہیں گے۔
बहीरा अहमर और खलीज अदन में यमनी हौसियों के हमलों से बैन अल-अक़वामी तजारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA की जानिब से जारी एक रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि बहीरा अहमर और खलीज अदन में सफ़र करने वाले बहरी जहाज़ों पर हौसियों के हमलों ने 65 से ज़्यादा मुल्कों में कम अज़ कम 29 कंपनियों को मुतासिर किया है और कई तरीक़ों से अखराजात में इजाफा हुआ है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बहीरा अहमर में तजारती सामान की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंश्योरेंस के अखराजात में गुज़िश्ता साल की निस्बत खासा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि खित्ते में आमदोरफ्त जारी रखने वाली कंपनियों को जंग के इजाफी खतरे के लिए इंश्योरेंस और अमले के अरकान के लिए बोनस की मद में बढ़ते हुए अखराजात दरपेश हैं। एदाद शुमार के जायजे से एजेंसी को मालूम हुआ कि बहीरा अहमर में कंटेनर्स के जरिए तरसील में जो आम तौर पर बैन अल-अक़वामी तजारत का 15% तक हुआ करती थी, इसमें 90% तक कमी वाक़ई हुई है। बहीरा अहमर के रास्ते जहाज़ रानी से गुरेज की कोशिश करने वाली शिपिंग कंपनियों के अखराजात भी बढ़ गए हैं, क्योंकि अफ्रीका के गिर्द ज़्यादा तवील रास्ते से किए जाने वाले सफ़र के बायस इनके अखराजात में तकरीबन $10 लाख का इजाफा हो जाता है। हाल ही में एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक यमन की अल-हदीदा बंदरगाह पर गासिब सेहूनी हुकूमत की जारहियत के बाद बहीरा अहमर की अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाज़ों की नक्लो हरकत बहुत कम हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ रानी की कंपनियों पर यमनी हौसियों की वहशत तारी है और वो एहतियात से काम ले रही हैं।